اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسانوں کو بھیجا ہے اس نظام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ انسانوں سے خود بخود صادر ہوتا ہے اور وہ انسانی زندگی کی ایک قسم کی فطری ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ تعلیم تربیت یا تلقین کی حاجت نہیں ہے. جیسے معصوم بچہ جب ماں کے پیٹ سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے اور باقاعدہ دودھ پینے کی تلاش ہوتی ہے. حق تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پستان پکڑ کر اور اس سے پھر دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی کے سکھائے. یہ اس کی فطرت میں اس قدر ضرورت کا علم ڈالا گیا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اور اس کی عمر گزرتی ہے اور تقاضے انسانی پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح چیخ و پکار، اپنی ادائیں، نقل و حرکت، اس سے وہ اپنے تربیت کرنے والوں کو ایک قسم کی اپنی طلب اور ضرورت پہنچاتا ہے. صرف یہ نہیں، پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. حق تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اور اثر پیدا کیا ہے، پیروں کے اندر اور خاصیت ڈالی ہے. اس اطرے سے چہرے کے اندر کتنا بڑا نظام بنایا ہے. دماغ سوچ اور فکر کے لیے ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، ناک سونگھنے کے لیے ہے، زبان بولنے کے لیے ہے، میٹھا اور پھیکا، کھٹا اور دوسرے رنگ ڈھنگ کے ذائقے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں تاثیر پیدا فرمائی ہے. یہ کام ہاتھ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ ہاتھ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا، لیکن یہ نہیں جان سکتا ہے کہ یہ پھیکا ہے یا میٹھا ہے. یہ خاصیتیں، رنگ برنگ کی خصلتیں اور انسانی ضرورت کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود پیدا فرمائی ہے. جیسے جیسے عالم کے اندر انسان قدم رکھتا ہے اس کو چلنا سکھا دیتا ہے، وہ بولنا سیکھنے لگتا ہے. کس طرح ضعف اور کمزوری کے عالم میں ہوتا ہے اور کس قدر توانا ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے علم کا ایک بہت بڑا نظام ہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ خلق فسوى فقدر فہدى. اللہ نے پیدا کیا تو ٹھیک کر دیا، پھر اس کو سلیقہ بھی دیا اور سمجھ بھی اس میں ڈال دی. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ مثلا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو پوری دنیا میں کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی، ایسا کوئی سفوف نہیں بنا، ایسا کیپسول ایجاد نہیں ہوا کہ وہ دودھ پینا شروع کر دے. تدابیر ہے، دم درود ہے، کلمات مبارکہ ہے، بزرگان دین کی توجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس وقت اس کو آگاہ اور آمادہ فرماتے ہیں. ہم کتنے دنوں سے اور کتنے زمانے سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. کسی دن جب آدمی اٹھنے لگے اور نہ چل سکے تو پتہ چلتا ہے کہ آج تک جو چلنے لگا تھا کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ نے قرآن کریم میں اس نظام کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کو تخلیق اور تکوین کا نظام کہتے ہیں. اس میں انسان اور حیوان یکساں ہیں. مومن اور کافر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی اور تخلیقی خصلتیں عطا فرمائی. ان کے ہاں بھی اس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑھنے لگتے ہیں، ایسے ہی ان کے تقاضے ہوتے ہیں. اور بڑے ہونے کے بعد مختلف موسم اللہ تعالی مسلط فرماتے ہیں اور ہر موسم کا اس کے مناسبت سے کھانا پینا، رہنا سہنا اللہ انتظام فرماتے ہیں.
یہ ایسا سمجھے جیسے ایک عمارت بن رہی ہے اور اس کی ساخت مکمل ہو گئی ہے، نقشہ درست ہو گیا، لیکن آپ نے غور فرمایا ہے ایک کمرہ جب ہم بناتے ہیں کتنا مواد اس کے لیے چاہیے، کتنی سوچ فکر چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورۃ ملک کے اخیر میں کیا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کے سننے کان کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ کے سارے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ صرف ان میں سے ایک نعمت کو لے لیا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیروں سے چلا دیا، تمہاری ٹانگیں چلنے کا کام کر دیا، اگر یہ رک گئی تو سر کے بل چلانا بھی اس کو آتا ہے۔ جب آدمی کے پیر کام نہیں کرتے ہیں تو وہ تو کچھ اور چیز بن جاتی ہے۔ اللہ اس پورے نظام کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پھر سمجھاتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں کہ جو یہ کام کر سکتا ہو، تو کسی کا نام کوئی کیسے لے گا؟ مخلوق میں سب سے بڑا طبقہ اور مقدس جماعت انبیاء علیہ السلام کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انہیں یہ تمام مرحلے اور ان سے گزارنا یہ اللہ کی قدرت کی نیرنگی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو کہ وہ خود پیدا ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ سے دیکھتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی۔ آخر سوال یہ آئے گا کہ وہ اب ہے کہاں، وہ بڑی مخلوق کہاں ہے؟ اللہ نے اس لیے قرآن میں سید العرب والعجم، سید الخلائق، سید الانس والجن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ انک میت وانہم میتون، حضرت آپ نے بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، موت سے بچنا کسی کو نہیں ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں سب بشر تھے اور سب نے زندگی پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ افإن مت فهم الخالدون، حضرت اگر آپ کا وصال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک وزیر نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہمارا فلاں دشمن مر گیا، تو وزیر نے کہا کہ یہ بات تو آپ جو سناتے ہیں یہ ادھوری ہے، اور ادھوری بات سے عقل والا خوش نہیں ہوتا۔ وزیر نے کہا کہ پوری کیسے ہوگی؟ کہا پوری اس طرح ہوگی کہ اس کے ساتھ مجھے یہ خبر بھی دے کہ میں نہیں مروں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہمیں تو دشمن کی موت سے بھی خوشی نہیں ہے۔ کیوں کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیس، ہماری زندگی بھی تو فانی ہے، ہم نے بھی تو جانا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ ہے اور اس کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔ تمنى الرجال ان اموت وان اموت، تمنى الرجال ان اموت وان اموت، لوگوں نے آرزو کی کہ میں مر جاؤں اگر مر بھی گیا۔ فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، یہ وہ راستہ ہے جس میں اکیلے نہیں رہوں گا۔
انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کائنات کے اندر ایمان اور اعمال، رشد و ہدایت اور آخرت کی نجات اللہ تعالیٰ نے ان سے وابستہ فرمائی. بغیر رسول اور نبی کے کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک رسول اور نبی بن کے آئے، مگر حضرت نے بھی اپنی عمر پوری فرما کر 14 دن بیمار پڑ گئے، اور 14 دن میں صرف 14 نمازیں ایسی ہیں جن میں آپ مسجد تشریف نہیں لاتے، بقیت نمازوں میں کوشش کرتے ہیں. اور نماز با جماعت میں اس شان سے بھی تشریف لائے کہ ایک ہاتھ حضرت عباس پر ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت علی پر ہے سہارے سے. حالانکہ حضرت کا کاشان نبوت اور مسجد نبوی بالکل چند جیسے اس کونے سے یہاں آنے بہت قریب جگہ ہے جو لوگ دیکھ چکے ہیں. اور بخاری میں ہے کہ حضرت نے عباس اور علی کے سہارے سے جب چل رہے تھے وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، حضرت کے پیر مبارک زمین سے اٹھ نہیں رہے تھے. محدثین اس کے لفظ کے نیچے لکھتے ہیں ہذہ اظہار البشریہ، یہ بندگی اور بشریت کی شان. ویداں جندندے چ بجوڑ کل نہ جوڑے او سخدے نئی چ بتل ترتل جوڑی. ہمارے ایک بزرگ شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ کبھی آپ صحت مند ہوں گے اور کبھی بیمار پڑ جائیں گے. کچھ خدا تو نہیں ہو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہو گے. کیسی تسلی ہے، کیسی شان ہے. ہر انسان اس پروگرام کے اندر متسلا رہے، خوب خوش رہے، مطمئن رہے. آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، آج صحت سے ہے اور کل کسی کو معلوم نہیں ہے. اسلام نے اس لیے ایک لمحے کو عبادت کے لیے اور اللہ کی نعمت کو شکر کرنے کے لیے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے قیمتی متاع ضائع ہو جائے. ایک حدیث ابن عباس کے حوالے سے ترمذی ثانی میں آ رہی ہے، وضع شیء فی غیر موضعہ ظلم. اللہ نے ایسا نظام بنائے ہیں کہ اس نظام کے تمام اجرام کو، جوارح کو اور اعضاء کو خود صلاحیتیں اور کام ودیت فرمائے ہیں کہ یہ کام اس نے کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے. اور سارے جسم کو، سر کو، دل کو، روح کو ملا کر کے اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع سجدے کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَاتَ، تمام نیکی کے کام کرنے لگو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. رکوع، سجدہ، سارے نیکی کے کام، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. یہ جتنا نظام بتایا ہے ان میں سے کس حصے میں کس کا دخل ہے؟ اور لوگ تو چھوڑو، ماں باپ جس سے انسان پیدا ہے ان کا بھی تخلیق میں دخل نہیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ نے تم کو پیدا کیا. ماں باپ کہاں پیدا کر سکتے؟ وہ ایک ناخن نہیں بنا سکتے، ایک بال نہیں لا سکتے، کان کا ایک کونا نہیں بنا سکتے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جو بنانے لگی ہو، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایھا الناس، اے لوگو، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، تمام کائنات کو خطاب ہے. اے لوگو،
ضرب مثل، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان کھول کے سنو اسے۔ پورے قرآن پاک میں اس طرح آیت کہیں اور نہیں ہے، صرف اس ایک جگہ سورۃ حج کے آخر رکوع کی پہلی آیت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اس کو سننے لگو، کان کھول کے سنو پورے توجہ سے۔ فاسمعوا نہیں فرمایا، طالب علم جانتے ہیں، فاستمعوا لہ، الاستماع هو الاصغاء کلہ۔ اہل لغت کہتے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کے ادھر اس کو خاموش کر کے مجھے سننے دو ذرا، اس کو کہتے ہیں کہ الاستماع۔ دل پہلے متوجہ ہو اور کان بعد میں متوجہ ہو تو استماع کہلاتے ہیں، اور کان متوجہ ہو دل کو پتہ ہی نہیں ہو تو سماع کہلاتا ہے۔ اور نہ کان کو خبر اور نہ دماغ کو خبر اور نہ دل کو خبر تو سماع کہلاتا ہے۔ قوالی، سماع، فضول کام، بدترین کائنات ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اس کو سنو کان کھول کر۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں بنا سکتے ہیں ایک مکھی بھی۔ آپ تو بچہ اور بچی اور بیٹا اور بیٹی، اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی، ایک ٹڈی، ایک مکڑی، ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ساری دنیا کی درگاہیں، سارے آسمان و زمین کی خلقتیں جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کوئی مکھی کوئی چیز اڑا کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ قرآن پاک بھی خوب پردہ چاک کرتا ہے، تو دینا کیا لے نہیں سکتے، ان کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی نکمے اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی ناتوان اور کمزور۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا، مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا، موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ کون کسی کو دے سکتا ہے؟ حضرت جب نماز سے فارغ ہوتے فرماتے اللہم لا مانع لما آتیت، خدا ولا معطی لما منعت، اور آپ روکنے لگے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، بڑے مقام مرتبے شان اور زور والا بھی تیرے سامنے زور نہیں دکھا سکتا۔ ملوک اور سلاطین تو چھوڑے، انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے بھی سرتاج اور سرخیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے فرض نماز کے بعد نمازیوں کے سامنے اللہ کی یہ توحید بیان کرتے ہیں تاکہ امت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے اور ان کو کوئی گمراہ نہ دے، بہکا نہ دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، بیان ہونے لگی ہے ایک ضروری مثال، کان کھول کے سنو سے۔ ان کے کان ہیں جو درگاہ پہ ماتھے رگڑ رہے اور آئے دن ان کی نیاز اور ان کی نظر بابا پہنچ بابا پہنچ، یہ اس قرآن کو مانتے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قرآن کی یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے
3 فرقے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والے. یہود پکارتے تھے عزیر علیہ السلام کو، عیسائی پکارتے تھے زندہ عیسیٰ جو آسمانوں میں ہیں، اور مشرکین پکارتے تھے 360 اولیاء کو جن کی یادیں انہوں نے بتوں کی شکل میں بیت اللہ میں رکھی تھی. پکارنے والے کو قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے کہ مشرکین نے بیشتر پکارنا ملائک کا کیا تھا، اور وہ ملائک کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے معاذ اللہ، جس پر قرآن نے کہا کہ خود تو بیٹی پسند نہیں کرتے. اور مختلف پیرائے میں قرآن نے کہا کہ تم تو بیٹے چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف بیٹی منسوب کرتے ہو. ام لہ البنات ولکم البنون، خود تو بیٹوں پہ فخر کرتے ہو، خدا کو کہتے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں. تلک اذن قسمۃ ضیزی، کیا ناکارہ تقسیم کرنے لگے ہو. کبھی قرآن پاک ان کی کبھی خصلت بیان کرتے ہیں کہ تم خدا کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرے گھر بچی ہوئی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ غم سے سیاہ اور وہ چھپتا رہتا ہے، غم میں ڈوبا رہتا ہے. اللہ یتوارا من القوم، چھپنے لگتا ہے برادری سے. ایمسکہ علی ہون، آیا چھوڑ دے اس بچی کو ذلت برداشت کر کے. ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ مٹی میں گاڑ دے. خود تو بچیوں کے ساتھ یہ سلوک. ساء ما یحکمون، کیا ناکارہ فیصلے کرتے ہو. سورۃ نجم میں فرمایا ان الذین کفروا لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. یہ پتہ کہاں سے چلا کہ فرشتے مؤنثات ہیں؟ ایسا کہنے والے بھی کافر ہے. ما لہم بہ من علم، کچھ بھی ان کو خبر نہیں، ایسی جاہلانہ باتیں کرتے. علماء لکھتے شرک اور بدعت کی کبھی علم نہیں ہوتا، وہ شہرت پر، افواہ پر اور ڈکوسلے پر سارا کارخانہ چلتا ہے. قرآن نے اس لیے کہا کہ اے لوگوں کان کھول کے ایک مثال سنو. بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز بنا نہیں سکتے ہیں ایک مکھی. ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ ساری دنیا کی درگاہیں اور مردے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر کوئی مکھی ان سے چڑھاوا لے چلے، حلوے کا ٹکڑا اٹھا کے لے چلے، لا يستنقذوه منه، چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، بالکل کمزور ہے مانگنے والا اور جو مانگا جاتا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے. یہ اصل نقطہ ہے متصنن اور بدعتی کے درمیان فرق کا. موحد مسلمان اور نام نہاد مومن اور شرک میں لت پت گندا آدمی، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں تم خدا کو مانتے نہیں، اس لیے بے لگام ہو. یہ یاد رکھنا، جب موحد کو بدعتی کہے کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو اور کہو قرآن کہتا ہے کہ میرے سوا مخلوق سے مانگنے والے مجھے نہیں مانتے، مجھے نہیں پہچانتے. ما قدر اللہ حق قدری. اگر یہ پتہ ہو
کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سب کا سننے والا وہ ایک اللہ ہے، سب کی حاجات پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، خزانے اس کے لبریز، آسمان و زمین کی کل خلائق اس کے محتاج، تو کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی؟ مخلوق کو بغیر سبب کے پکارنے کی ضرورت کیا تھی؟ ما قدر اللہ حق قدری، یہ حکمت ہے غیر اللہ کے پکارنے کی۔ کیوں پکارنے لگے؟ یہ یہود بے لگام کیوں ہوئے؟ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو کیوں خدا کی خدائی میں شریک کرنے لگے؟ مشرکین مورتیوں کو بنا کے ملائک کی یادگاریں کیوں منانے لگے؟ ما قدر اللہ حق قدری۔ اور اسی آئینے میں اپنے زمانے کے مشرک اور بدعتیوں کو بھی ذرا دیکھو تو وہی چیزیں نظر آئے گی، وہی نقشے ہیں لیکن شکل دوسری ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری۔ اور لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں سیر کے لیے نکل گیا تو وہ ہرن کے پیچھے دوڑتا گیا اور وہ ہرن دور جا کے نکلا، لشکر وزراء سفراء عملہ پورا پیچھے رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو اندازہ ہو گیا کہ میں تو کسی اور ملک میں آ گیا، بہت دور آیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پیاس لگی تھی اور زبان باہر لٹک رہی تھی، یہ پانی اور تمام چیزیں سامان میں عملے کے پاس رہ گئی۔ اچانک دیکھا پہاڑ کے قریب میں ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، ایک اللہ کے نیک بندے درویش زمانہ اندر جا کے دیکھا تو وہ نماز میں مشغول ہے۔ بادشاہ سلامت کو دیکھ کے اس نے خیریت پوچھی تو کہا کہ پیاس لگی ہے بہت، تو انہوں نے مٹکے سے کنڈول بھر کے بادشاہ سلامت کو پانی پلایا، ایک کنڈول دوسرا خوب پیتا گیا۔ جب طبیعت بحال ہوئی، پریشانی ختم ہوئی، اتنے میں پیچھے سے لشکر بھی پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ملنگ بادشاہ کو کہا کہ قلندر یہ جو ملک ہے یہ میرا ہے اور آپ مجھے بڑے آڑے وقت میں کام آئے ہیں، کسی دن اندر شہر میں تشریف لائیں، میں بھی آپ کا صحیح شکریہ کروں گا اور جو آپ کو چاہیے وہ دوں گا۔ درویش نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں، یہاں گزار رہے ہیں، ہمارے شہر میں کیا کام؟ بادشاہ نے کہا پھر بھی کبھی اپنے بھولے بسرے دوست کے ساتھ ملنے آ جاؤ۔ کچھ وقت گزر گیا، ملنگ بادشاہ شہر آیا، کسی کام سے آ گیا ہوگا۔ کہتے پہاڑ کی طرف نہیں جاتا، انسان کی طرف ایک نہ ایک دن چلا ہی جاتا ہے۔ خیال آیا کہ بڑی عالیشان عمارات ہے اور زبردست فورس کھڑی ہے اور بڑی چہل پہل ہے، پوچھا ہے کیا چیز ہے؟ کہ فلاں بادشاہ کا محل سرائے ہے، دارالخلافہ ہے۔ شوق ہوا کہ سب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو یاد بھی رہے یا نہیں۔ اہلکاروں کو بتایا کہ بادشاہ کو کہو کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، رحم دل تھا، اس نے کہا فوراً بلاؤ۔ ملنگ بادشاہ جب داخل ہوا تو بادشاہ سلامت نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگ رہا تھا۔ نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل ہے، سوائے کسی زائغ اور ظالم و ذل کے کسی نے اس کے خلاف نہیں کہا۔ والمسألة مبسوطة فی محلها۔ بادشاہ کی دعا ختم ہو گئی، ملنگ بادشاہ سے بغلگیر ہو گئے، علیک سلیک ہوئی، بڑی خاطر تواضع کے احکامات جاری کیے، اور اس کے بعد ملنگ بادشاہ سے کہا کہ بس یہ میرا شہر ہے اور سب کچھ ہے، آپ بتائیں کیا چاہیے، ابھی حکم دیتا ہوں۔ ملنگ بادشاہ اس زمانے کے ڈکوس لپیروں کی طرح نہیں تھے جو مال جمع کرنے کے لیے تمام کنڈے لڑ رہے ہو۔ مال آ جائے وہ جیسے بھی ہو، بھلے ایمان چلا جائے، مال آ جائے۔
وہ کسی کی چوری ہو گئی تھی تو کسی نے اس کو کہا پولیس والوں نے کہ بھئی کسی بھی ہاتھ ڈالے آپ. تو اس کا کوئی دردمند دوست اس نے کہا خبردار، مال تو چور لے گیا، ایمان یہ لوگ ختم کر رہے ہیں آپ. ناجائز کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ کہتے یہ لے گئے، آپ کا ایمان رہے گا کیا؟ تو عقل مندوں نے کہا کہ مال جائے ایمان رہے. اگر مال کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور ایمان نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ گوبر کا ڈھیر ہے، گٹر لائن ہے جو بھری ہوئی ہے اس کے گھر اور بینک میں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو نہ یہاں سکون و عزت دلا سکتا ہے، خدا کے ہاں نجات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مال حرام کے ذریعے ہو جائے. اللہ پیغمبروں کو کہتے یا ایھا الرسل، اے پیغمبر لوگو، کلوا من الطیبات، صاف ستھری چیزیں کھایا کرو، پاک صاف. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تب عمل نیک کر سکو گے. عمل کو بعد میں، حلال خوری کو پہلے ذکر کیا ہے. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، گندگیاں نہیں کھایا کرو. واشکروا للہ، خدا کا شکر کرو کہ حلال تمہیں نصیب فرمایا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، انہیں جس طرح عقیدے میں توحید ضروری ہے، اس طرح کھانے پینے میں حلال ہونا ضروری ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، وہ حلال کھا سکتے. بدعتی و مشرک تو مردوں کے نام پہ کھاتے ہیں، وہ زندوں کے بھی دشمن، مردوں کے بھی دشمن، وہ تو کسی کو معاف کرتے ہی نہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، تو صرف عقیدے توحید نہیں ہے، حلال خوری بھی بہت ضروری ہے. حلال خوری صرف یہ نہیں کہ آپ حلال کھائے اور بینک سے نہ کھائے، سود نہ کھائے. ہاں، سپریم کورٹ بیچاری عاجز مسکین، حکومت نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف تفصیلات بیان کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی نے سچ کہا ہے کہ جس نظام کے پائے غلط ہو اس پر تاج کب جچتا ہے. ہائے شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تھا جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور آج تک ہو رہا ہے، فرمایا ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں لیکن پاکستان میں اسلام مظلوم ہو گیا. آج پورے پاکستان کے اخبارات کا پہلا صفحہ سرخی سے بھرے پڑی ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم سود نہیں ختم کرتے. سود کیسے ختم؟ اس پر تو ہم قائم دائم ہیں. اگر سود ختم ہو گیا نظام ٹپ ہو جائے. قرآن پاک کہتا ہے سود کی وجہ سے نظام ختم ہو رہا ہے. ہماری حکومت کہہ رہی نہیں، سود کے بغیر ختم ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ توبہ. اور کیا کیا باتیں نہ کہی گئی. اخبارات آپ مجھ سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. ہم تو ایسا ہی سر راہ ملاقات ہوئی اکثر، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں. اور دیکھ کے کیا ہوگا؟ ایک چٹان خون روز جلتا ہے دیکھ. توبہ توبہ. ایسی کمزور باتیں، دین دشمنی کے مضامین، اسلام اور توحید کے خلاف پراپیگنڈے اور جلسے، وہ سب اخبارات اس کے زیب و زینت بنے ہوئے ہیں. بہرحال دعا مانگ رہا تھا بادشاہ، اور ملنگ بادشاہ کو کہا مانگو، سب کچھ موجود ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ ملنگ بادشاہ خدا رسید بزرگ تھا، پیسوں کے نام پر بنا ہوا بزرگ نہیں تھا، اور پیسوں کے آگے پیچھے ناچنے والوں میں سے نہیں تھا.
سچ مچ اللہ تک پہنچا ہوا آدمی دنیا سے اس کا وہ تعلق نہیں رہتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی آپ خیال نہیں رکھتے بڑے بڑے لوگوں کا، تو اس ملنگ نے کہا ہر کے نان از عمل خویش خورد منت ہاتھ میں تائی نہ برد. جو اپنے گھر سے کھاتا وہ لوگوں کی چاپلوسی نہیں کر سکتا. بس وہ ایک کے سامنے جھکنا اور سر رکھنا کافی، اوروں کے سامنے سر جھکانے کی حاجت ہی نہیں ہے. ملنگ بادشاہ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی عنایت، صرف ایک بات کا جواب دے. جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دعا مانگ رہے تھے. یہ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے. بادشاہ نے کہا نہیں، بہت کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. کہ وہ چیزیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہے. کہا اس کے بھی خزانے ہیں. کہ اتنا بڑا اللہ جس سے بادشاہ مانگ رہے ہیں، پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں کہ آپ سے مانگوں کہ آپ مجھے ایک پلاٹ دے دیں اور ایک چوری کا مکان دے دیں کسی سے چھین کر. اورنگزیب بادشاہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے حج نہیں کیا. کہا مال حرام سے حج نہیں ہوتا. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے دادا جان تو 3400 آدمیوں کو لے کے فرغانہ سے آئے تھے چادریں کندھوں پہ ڈال کر. یہ حکومت اور اس کا چہل پہل تو ہندوستان کا ہے. ہم صرف نگران ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بینک والے مجھے حج پہ بھیج رہے ہیں، چلا جائیں. میں کہتا ہوں ابھی تک یہ ٹھہرے گئے نہیں. وہاں تو باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے آپ کے نام کا. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ مال حرام سے جو شخص حرم شریف چلا جائے اور یہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، خدایا میں آ گیا، بالکل آپ کا نیک بندہ آ گیا، تو فرشتہ آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک. نہ تو آیا ہے نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے ناکارہ اور گندا ہے. میں نے کہا وہاں تو اعلان شروع ہوا ہے، ابھی تک آپ پہنچے نہیں. اپنا اعلان تو جا کے سنو. اور بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا. یہ کیا ہے؟ عورتوں کی روایت ہے. بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا. وہ ابو جہل جو ہر سال عرفات میں کھڑا رہتا تھا، اس کا بلاوا تھا. بلاوے نہیں ہوتے ہیں. لائن صحیح کر لو، صراط مستقیم پر. ایسے سینکڑوں تاروں ڈاکوں اولیاء و اکابر اور بزرگان دین دنیا سے گئے جو حج اور عمرہ نہ کر سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے ان کے ایمان میں رتی برابر بھی نہیں. بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا. اپنی طرف سے یہ نہیں دیکھتے کہ کس کونے سے، کس سوراخ سے گن نکلا ہے اور یہ سفر کر رہا ہے. خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو مرید نے خط لکھا کہ دہلی کا بادشاہ مجھے اپنے ساتھ حج پر لے جانا چاہتے ہیں، چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا ایک سفر میں اور ایک عبادت میں 2 بادشاہ خوش نہیں ہو سکتے، ایک خوش ہوگا. بادشاہ کے ساتھ سفر ہے، اگر اللہ کا خیال رکھتے ہو اور اس کی عبادت کا تو یہ خفا ہو جائے گا، اور اگر اس کو راضی رکھتے ہو تو وہ ناراض ہو جائے گا. کاملین کا کلام کیسے کامل ہوتا ہے؟ فرمائے ایک سفر میں، ایک عبادت میں 2 بادشاہ ایک وقت میں راضی نہیں کیے جا سکتے. اس لیے آرام سے رہو، حلال مال اور جائز دنوں کا انتظار کر لو. بہرحال ملنگ بادشاہ نے بادشاہ کو کہا کہ اس سے مانگتا ہوں جس سے بادشاہان بھی مانگتے ہیں، اور سب کے سب اس کے محتاج ہے. قرآن پاک کو دیکھو، قرآن کیا کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض. واہ مولا، تیرا کلام کیسا جامع ہے. ہم ادھر کلندر بادشاہوں کے پاس پھر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض. اس سے مانگ رہے ہیں ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اس سے مانگ رہے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں.
کل یوم هو فی شأن، ہر گھڑی ہر دن وہ لینے اور دینے میں مشغول ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنے بڑے خدا کے ماننے کے بعد دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ کس کس نعمت و احسان کو تم جھٹلاؤ گے؟ بہرحال ایک نظام اللہ نے تکوین و تخلیق کا پیدا کیا ہے، وہ دلیل ہے دوسرے نظام کا. دوسرا نظام شرائع کا ہے، احکام کا ہے، عبادات کا ہے، حلال و حرام کا ہے، توحید اور شرک کا ہے، سنت اور بدعت کا ہے. اللہ نے اس نظام کا لوگوں کو پابند کیا ہے کہ وہ کاملین کا اتباع کر لیں.